یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب مصر ایک ملک نہیں ایک تکبر بن چکا تھا۔ یہاں ہر چیز پر صرف ایک نام کا خوف ہے، فرعون۔ ایک ایسی سلطنت جہاں پر تخت پر بیٹھا شخص خود کو رب کہتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری حکومت کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور لوگ اس کے سامنے صرف جھکتے نہیں بلکہ ٹوٹ جاتے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم روز مرتے ہیں لیکن آزادی ابھی بھی بہت دور ہے، کام کرو۔ فرعون کا حکم سب سے بڑا ہے۔ مفسرین کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ میں نے آگ دیکھی جو مصر کو جلا رہی تھی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے خوف میں آ کر حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا لڑکا قتل کر دیا جائے۔ اسی ظلم کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی کہ جب خطرہ ہو تو بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔ اللہ، میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ ایک ماں نے اپنے لخت جگر کو پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا رکا۔ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی اور انہوں نے فرعون سے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے رحمت ہو۔ سبحان اللہ، جس دشمن سے بچنے کے لیے قتل عام ہو رہا تھا وہی بچہ اسی دشمن کے محل میں پرورش پانے لگا۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک بار ایک مصری کو بچاتے ہوئے ان سے ایک شخص قتل ہو گیا، جس کے بعد آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارنے کے بعد جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار جا پہنچے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے معجزاتی طور پر تمام جادوئی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ انہیں واپس لاؤ، آج موسیٰ اور اس کی قوم بچ نہیں سکے گی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے لشکر۔ قوم موسیٰ گھبرا گئی، مگر آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے جب لاٹھی سمندر پر ماری تو اللہ کے حکم سے پانی کے درمیان 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل پانی پر اتر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے پانی پھر سے مل گیا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا ایک لہر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ڈوبتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر میں ایمان لایا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں عبرت کا نشان بنی ہوئی رکھی ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو خود کو رب کہتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو،
اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی ویڈیو اور بناؤں، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔